السلام علیکم۔ آج کھریاں کھریاں میں نواز شریف کے سیاسی دھماکوں کے جواب میں وردی والے دہشت گردوں نے جو پشاور کے ایک دینی مدرسے میں دھماکہ کیا ہے اس کی بات کرنی ہے، اور ساتھ ہی جرنیلی میڈیا پر جو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ پشاور میں معصوم طالب علموں کو خون سے نہلانے والوں کا تعلق انہی وردی والے دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے کئی سال پہلے آرمی پبلک اسکول پشاور میں بچوں کا قتل عام کیا تھا۔ پہلے والی خونی واردات کا تعلق بھی عمران نیازی کے ساتھ تھا، جسے ڈی چوک پر اپنا سیاسی سرکس شروع کیے ہوئے 126 دن ہو گئے تھے، لیکن اس کی ساری اچھل کود بیکار جاری تھی اور سیاسی حکومت اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس سرکس کو جاری رکھنا جب اس وقت کے باجواؤں کے بس میں نہیں رہا تو پھر انہوں نے اے پی ایس کا خونی ڈرامہ رچایا۔ اس وقت میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ اس کا پس منظر اور اس سے جرنیلوں کو ملنے والے پشاور کے دینی مدرسے میں دھماکے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا پشاور میں جو جلسہ ہونے والا ہے اسے ناکام بنایا جائے۔ شہر میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا رہی ہے تاکہ عوام اس جلسے سے دور رہیں۔ معروف شاعر پیرزادہ قاسم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: شہر اگر طلب کرے تم سے علاج تیرگی، شہر اگر طلب کرے تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال اسی شعر والی ہے۔ عوام مہنگائی، بدامنی اور لاقانونیت سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی مانگ رہے ہیں، بیماروں کے لیے سستی ادویات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی بجائے قبضہ گروپ نے ملک میں دھماکے کروانے شروع کر دیے۔ پی ڈی ایم کے 3 کامیاب جلسوں کے بعد پشاور کا جلسہ قمر باجوہ اور فیض حمید کے لیے گیم اوور کا پیغام بن سکتا ہے، اس لیے اس جلسے کو روکنا بہت ضروری ہے۔ پشاور والوں کے اے پی ایس والے زخم جو ہیں وہ ابھی ہرے ہیں، اور یہی وہ شہر ہے جہاں سے وردی اور دہشت گردی کی جو رشتہ داری ہے وہ والے نعرے بھی گونجے تھے۔ اس لیے قبضہ گروپ کے جرنیلوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس شہر کی فضا پی ڈی ایم کی تحریک کے لیے اس وقت بہت سازگار ہے، اور یہاں پر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہر اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، اور ان کے پاس ایسے رضاکار موجود ہیں جو کہ قبضہ گروپ کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک سکتے ہیں۔ اس لیے پشاور کے جلسے کو روکنے کے لیے ہر طرح کے جرنیلی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ والا دھماکہ اور اب پشاور میں دینی مدرسے میں دھماکہ اسی لیے کروایا گیا ہے، اور ان سب کے پیچھے بھی وہی جرنیل ہے جو کہ سائی وال میں ایک بے گناہ خاندان کو معصوم بچوں کے سامنے قتل کروا چکا ہے۔ بات تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائے گی، لیکن ثانیہ سائی وال کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ اس قتل عام میں ملوث تمام مجرموں کو ہتھوڑا گروپ کی مدد سے بری کروا لیا گیا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جتنے بھی عینی شاہد تھے ان سب کو خفیہ جرنیلی لشکر کے کارندوں نے اغوا کر لیا، اور یوں عدالت نے ثبوت نہ ہونے کا جواز بنا کر ان خونی درندوں کو بری کر دیا۔ پی ڈی ایم کی تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی شیخ رشید المعروف چپڑاسی وزیر کو لانچ کیا گیا، اور جس طرح یہ جرنیلی خچر دھماکوں کی خبریں پھیلا کر عوام کو ڈرانے کی کوششیں کر رہا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وردی والے دہشت گردوں نے احسان اللہ احسان کے فرار ہو جانے کے بعد اسے اپنا ترجمان مقرر کر لیا۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر اریسٹ شیخ رشید کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہتھوڑا گروپ بھی اسی قبضہ گروپ کی ایک برانچ ہے۔ وہ اس جرنیلی خچر کو جیل میں کیوں ڈالیں گے؟ یہ راولپنڈی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شیخ رشید کے ساتھ حساب کتاب برابر کریں، اور لال حویلی کے سامنے جا کر اس کے کان پکڑ کر پوچھیں کہ وہ عوام کو خوف زدہ کیوں کر رہا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ٹی وی چینل اس عوامی جنگ میں قبضہ گروپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان پر جو صحافتی طوائفیں بھی اس لڑائی میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی عوام کو ہی کچھ کرنا ہوگا۔ زیادہ تر سیاستدان جو ہیں ان کو ٹاک شوز میں شرکت کرنے کا ٹھرک ہے، انہی کی وجہ سے ان چینلز کا کاروبار چل رہا ہے۔ اصولی طور پر تو اپوزیشن کی جماعتوں کو اس وقت جرنیلی میڈیا سے کوسوں میل دور رہنا چاہیے۔ اس وقت تمام بڑی جماعتوں کے پاس اپنا سوشل میڈیا سیل موجود ہے، اور اس سوشل میڈیا کی مدد سے وہ اپنے کارکنوں تک اپنا پیغام بھی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو متحرک بھی کر سکتے ہیں۔
ایسے میں نہ جانے کیوں یہ سیاستدان ان جرنیلی اینکرز کے ٹاک شوز میں جا کر اپنی اور اپنی جماعت کی مٹی پلید کرواتے ہیں۔ ان دہشت گردی کی کارروائیوں کے علاوہ جرنیلی میڈیا پر بھی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے درمیان اختلافات بڑھانے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے۔ اعتراض حسن جیسے بے ضمیر وکیل کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی جرنیل بچاؤ مہم کے تحت اعتراض حسن نے یہ پھلجھڑی چھوڑی تھی کہ نواز شریف کو ایک بریگیڈیئر نے فون کر دیا ہے اور اب اس کی طرف سے کوئی تقریر نہیں ہوگی۔ کراچی والے جلسے میں جب نواز شریف نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت خطاب کرنے سے گریز کیا تو اس بریگیڈیئر والی بات کو میڈیا نے بہت زیادہ اچھالا۔ پھر بلاول بھٹو کے ایک بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے اسے اداروں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ افواہ بھی چھوڑ دی گئی کہ بلاول نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف نے دوبارہ فوج کا نام لیا تو وہ جلسے میں شرکت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ سارا جرنیلی پروپیگنڈا اس وقت دم توڑ گیا جب کوئٹہ جلسے میں بلاول نے بھی تقریر کی اور نواز شریف نے ایک بار پھر جنرل قمر باجوہ اور جنرل جو فیض حمید ہے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں منجی ٹھوکنا، تو ان دونوں کی منجی ٹھوک دی۔ کوئٹہ والے جلسے سے پہلے ایک جرنیلی میسنجر نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی اور قمر باجوہ اور فیض حمید کے لیے نرمی کی درخواست کی، لیکن قبضہ گروپ کا یہ وار بھی ناکام ہوا اور کوئٹہ والے جلسے میں نواز شریف نے پہلے سے زیادہ جارحانہ رویہ اپنایا اور اس بار پرویز مشرف کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح اس جرنیل نے غداری کی اور وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر کارگل کا محاذ کھول دیا، سینکڑوں قیمتی جانوں کا نقصان کروایا، اور پھر جب مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہی تو نواز شریف سے منت سماجت کی کہ امریکہ جا کر اس جنگ کو بند کروانے کا بندوبست کرے۔ کوئٹہ والے جلسے سے پہلے بھی جرنیلی دہشت گردی والا ہتھیار استعمال کیا گیا۔ جلسے سے پہلے ایک خبر دی گئی کہ کوئٹہ کے گرد و نواح میں بڑی مقدار میں گولہ بارود پکڑا گیا، پھر سابقہ طریقہ واردات کے مطابق دفعہ 144 لگا دی گئی، لیکن اپوزیشن نے ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لیا تو پھر موبائل نیٹ ورکس کو بند کر دیا گیا اور خوف و ہراس بڑھانے کے لیے ایک دھماکہ بھی کروایا گیا۔ ان دہشت گردی کی کارروائیوں اور جرنیلی میڈیا کے پروپیگنڈے کے باوجود پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اتحاد قائم ہے، لیکن اس کے برعکس نواز شریف نے جس طرح قمر باجوہ اور فیض حمید کی جرنیلی سیاست کو بے نقاب کیا ہے اس سے قبضہ گروپ کا اتحاد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف نے کوئٹہ والے خطاب میں واضح کر دیا کہ اس کی لڑائی صرف اور صرف ان جرنیلوں کے ساتھ ہے جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ نواز شریف کے اس خطاب کے بعد اب قمر باجوہ اور فیض حمید جیسے جرنیل اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف عوام ان سے ملک میں دہشت گردی پھیلانے اور عمران نیازی کو مسلط کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں، تو دوسری طرف ان کے اپنے لشکر میں بھی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں یہ سیاسی جرنیل جب بھی کسی محاذ پر دورہ کرتے ہیں تو دورے کے دوران تمام جوانوں سے اسلحہ لے لیا جاتا ہے۔ اب قمر باجوہ اور فیض حمید عملاً محصور ہو چکے ہیں اور ان پر اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ فوج کی عزت کے لیے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور پرویز مشرف اور کیانی کی طرح باہر جا کر فوج میلا کریں۔ اب اجازت، لیکن جاتے جاتے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان دہشت گردی کی وارداتوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پشاور مدرسے میں ہونے والے دھماکے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بھی فرض ہے کہ حوصلہ بلند رکھیں اور باجوہ اینڈ سنز کے خلاف عملی جدوجہد کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں۔ عوامی طاقت ہی اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی اور قمر باجوہ اور فیض حمید اور ان جیسے دوسرے سیاسی جرنیلوں کو راہ راست پر لائے گی۔ اب اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک اور کامنٹس کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔